ایک ہم الیکشن جلدی کروائیں گے سینٹ کے، کیونکہ یہ سارا ڈرامہ ہو رہا ہے یہ جو کہ سینٹ سے بچارے ان کا خیال ہے کہ کوئی سینٹ کے الیکشن نہ ہو تو وہ تو فیل ہو جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کپتان تو میں پران ان سے زیادہ بہتر کھیلنا جانتا ہوں۔ پاکستان کے سینٹ کے الیکشنوں میں پیسہ چلتا ہے، رشوت چلتی ہے، سب کو پتہ ہے۔ ہم نے 20 لوگ پچھلی بار یہ نکالے جنہوں نے پتہ چلا کہ پیسہ لیا، اس لیے ہم شو آف ہینڈز کے اوپر جا رہے ہیں۔ سینٹ انتخابات وقت سے پہلے کرائیں گے، وزیر اعظم کا اعلان۔ شو آف ہینڈز کے ذریعے الیکشن کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں۔ پہلے دن ہی کہا تھا سارے چور ڈاکو اکٹھے ہو جائیں گے۔ حکومت کو اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں، چاہیں تو آج بھی ان سے بڑا جلسہ کر سکتے ہیں۔ عمران خان کی پشاور میں صحافیوں سے گفتگو، وزیر اعظم سے صوبائی کابینہ کے ارکان کی بھی ملاقات۔ الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم کر کے الیکشنز کے طریقہ کار کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، جیسے کل کابینہ میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی۔ ترامیم سے سینٹ انتخابات کے طریقہ کار کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ موجودہ سینٹ کی 11 مارچ کی رات 12 بجے مدت ختم ہوگی۔ الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر سکتا ہے۔ مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلے بھی کابینہ خود کر رہی ہے۔ رضا ربانی کی تنقید۔ ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر واقعی وہ ایک خود مختار ادارہ ہے تو عمران خان اور اس کی کابینہ کے اس قسم کے فیصلوں یا اس قسم کے اعلانات کا سختی سے نوٹس لے۔ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، آئین کو سبوتاژ کیا ہے۔ سینٹ کے انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کا کام، وزیر اعظم اعلان نہیں کر سکتے۔ شو آف ہینڈ ناممکن، صدارتی آرڈیننس سے صرف الیکشن کے طریقہ کار میں تبدیلی ممکن۔ سپریم کورٹ بھی صرف آئین کی تشریح کر سکتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی بہاولپور میں میڈیا ٹاک۔ ہمارا مطالبہ بھی آپ سب کے سامنے ہے کہ 31 جنوری تک عمران خان صاحب کو مستعفی ہونا پڑے گا۔ اگر سندھ حکومت کا اور نیشنل اسمبلی کے قربانی دینا پڑے اس ملک میں جمہوریت کے بحالی کے لیے، عمران اور ان کے سہولت کاروں کو نکالنے کے لیے، پیچھے ہٹانے کے لیے، تو پھر ہم وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ واحد حل یہ ہے کہ خود بخود جنوری 31 تک یہ صاحب مستعفی ہو جائے، ورنہ دم دم مسکل اندر ہوگا اور اس سے اپوزیشن کو ہی فائدہ ہوگا۔ 31 جنوری تک وزیر اعظم کو مستعفی ہونا پڑے گا۔ ضرورت پڑی تو سندھ حکومت کی قربانی کو بھی تیار ہیں۔ بلاول بھٹو کی للکار، سلیکٹڈ حکمرانوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ لانگ مارچ کو ہر صورت کامیاب بنایا جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی لاہور میں گرج برس۔ استعفوں کی دھمکی سیاسی ایٹم بم نہیں، پھل جھڑی ہوگی۔ پی ڈی ایم اسلام آباد آنا چاہتی ہے تو شوق سے آئے۔ انتہائی قدم سے جمہوریت بند گلی میں داخل ہو جائے گی۔ تمام اپوزیشن سے مثبت مذاکرات چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی میڈیا ٹاک۔ حکومت اور بی آر ٹی دھکے کے بغیر نہیں چلتی۔ حکمرانوں کو مہنگائی نہیں، صرف پی ڈی ایم کی فکر ہے۔ لاہور جلسے پر کرائے کے ترجمان ہلکان کیوں ہو رہے ہیں؟ نون لیگ کے منصوبوں پر تختیاں لگائی جا رہی ہیں۔ مریم اورنگزیب کی تنقید۔ پی ڈی ایم قیادت کے اترے چہروں سے مایوسی عیاں۔ اعلان لاہور کرنے والوں سے عوام اعلان لا تعلقی کر چکے۔ نئے پاکستان میں کرپٹ سیاستدانوں کی کوئی گنجائش نہیں، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار۔ پنجاب کے اندر یہ جو سیاسی تھیٹر لگا، کسی کو نعرے دینے مارنے کے لیے پیسے دے کے لایا گیا اور وہ لانے والوں کو تلاش کرتے رہے کہ پیمنٹ بعد میں ہونی تھی، وہ کدھر چلے گئے۔ تو وہ معصوم لوگ جن کے ذہنوں کو انہوں نے ہمیشہ گروی رکھ کے اپنے عزائم کے مقاصد کی تکمیل کی، آج حکومت ان کو ان کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتی۔ پی ڈی ایم مگرمچھوں کا ٹولہ، اپوزیشن نے سیاسی مقاصد کے لیے عوام کی زندگیوں کو داؤ پر لگایا۔
عوام کو کسی مخصوص ٹولے کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے، فردوسہ شقاوان کا اعلان۔ عدالتی احکامات کی پاسداری، وزیر اعظم نے مشیران اور معاونین خصوصی کو کمیٹیوں کے ممبر کے عہدے سے ہٹا دیا۔ ڈاکٹر عشرت حسین، ندیم بابر، عبدالرزاق داؤد اور شہزاد ارباب شامل۔ بھارت نے منفی پالیسیز کے سبب ہمسایوں کو دور کر دیا، جانبدارانہ رویوں کے ساتھ سماج پروان نہیں چڑھ سکتا۔ صدر مملکت عارف علوی کا سیمینار سے خطاب۔ افغان امن عمل کی جانب اہم قدم، ملا عبدالغنی کی سربراہی میں افغان طالبان سیاسی کمیشن کے وفد کی شاہ محمود قریشی سے ملاقات، خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت۔ پاکستان افغانستان میں دیر پا امن کا متمنی ہے، وزیر خارجہ کی گفتگو۔ کورونا کی دوسری لہر خطرناک حدوں کو چھونے لگی، مزید 105 افراد جاں بحق، اب تک 9010 اموات، 2731 نئے مریض۔ مہلک وائرس سے 4,45,977 شہری متاثر، ایکٹیو کیسز کی تعداد 48,369 تک پہنچ گئی۔ کورونا ویکسین کے لیے کوششیں جاری، خوشیاں ضرور منائیں لیکن احتیاط کے ساتھ۔ وبا پر قابو پانے کے لیے پوری قوم کا تعاون ضروری ہے، عوام SOPs پر عمل یقینی بنائیں، ڈاکٹر فیصل سلطان کی اپیل۔ گلوکار علی ظفر کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم کی تحقیقات مکمل، گلوکارہ میشا شفیع، اداکارہ عفت عمر سمیت 8 ملزم قصوروار قرار، FIA نے چالان مکمل کر کے پروسیکیوشن کو جمع کرا دیا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں کڑاکے کی سردی، قلات میں درجہ حرارت -13، کوئٹہ -11 اور اسکردو میں -9 ریکارڈ۔ مری، گلگت اور ہنزا میں پارہ -4 تک گر گیا۔ اور دورہ نیوزی لینڈ، شاہین اڑان بھرنے کو تیار، پہلے T20 مارکے میں صرف 2 روز باقی۔ قومی اسکواڈ کا آکلینڈ میں پہلا ٹریننگ سیشن، کھلاڑیوں کی بولنگ اور بیٹنگ کی پریکٹس۔ السلام علیکم، میں ہوں ام رباب زین۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ پشاور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سینٹ الیکشن وقت سے پہلے کرائیں گے، شو آف ہینڈز کے ذریعے الیکشن کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے معاملے پر تفصیلی بریفنگ دی، حکومت کے لیے سینٹ انتخابات میں ہارس ٹریڈنگ آسان ہوتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ NRO کسی صورت نہیں دوں گا۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ ڈائیلاگ کی بات کی تو اپوزیشن نے 34 صفحات کا NRO مانگ لیا، انہوں نے جو ترامیم دیں اس کا مطلب نیب کو دفن کرنے کے مترادف تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کیا، آپ کو سنواتے ہیں۔ 2 چیزیں ہم نے فیصلہ کیا، ایک ہم الیکشن جلدی کروائیں گے سینٹ کے، کیونکہ یہ سارا ڈرامہ ہو رہا ہے، یہ جو کہ سینٹ سے بچارے ان کا خیال ہے کہ کوئی سینٹ کے الیکشن نہ ہو تو وہ تو فیل ہو جانا ہے۔ انہوں نے ویسے ہی ہم نے ایک آپ کو پتہ ہے کپتان تو میں پران ان سے زیادہ بہتر کھیلنا جانتا ہوں، تو الیکشن تو ہم پہلے کروائیں گے۔ لیکن جو دوسری چیز ہے، دیکھیں پاکستان سارے جانتے ہیں کہ پاکستان کے سینٹ کے الیکشنوں میں پیسہ چلتا ہے، رشوت چلتی ہے، سب کو پتہ ہے۔ ہم نے 20 لوگ پچھلی بار یہ نکالے جنہوں نے پتہ چلا کہ پیسہ لیا، اس لیے ہم شو آف ہینڈز کے اوپر جا رہے ہیں۔ ہمارے خیال میں ہمارے اٹارنی جنرل نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ سپریم کورٹ میں ہم رکھیں گے، یہ ہو سکتا ہے کہ آئین کے اندر امینڈمنٹ کے باوجود بھی ہو سکتا ہے یہ، اس لیے ہم سپریم کورٹ کے پاس جا رہے ہیں۔ ہم چاہیں تو ہم زیادہ اپنی جتنے ہمارے ممبر سے زیادہ ہم سینیٹرز بنا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پاور زیادہ ہے، لیکن ملک کے لیے برا ہے کہ رشوت چلتی ہے۔ ہم نے کب کہا کہ نہیں کرتے مذاکرات؟ اب پارلیمنٹ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ساری باتیں پارلیمنٹ میں ہوتی ہیں۔ میں نے تو صرف ایک چیز کہی ہے کہ ساری باتیں کر لیں،
मेरे से NRO ना मांगे और फिर ये ऊपर से मुनाफिकत करते हैं कि जी हमने मांगा कब नहीं। हमें इन्होंने 34 इतनी बड़ा पेज दे दिया कि जी नैब के अंदर 34 तरमीम करें, 38 में से 34 तरमीम करें, मतलब कि नैब को दफन कर दें और कहते हैं NRO नहीं मांगा। आपने देख ही लिया होगा कि मुझे इनसे कितना खतरा है, क्योंकि जो मैं कितना रिलैक्स कर रहा था जब ये वो जलसा कर रहे थे। कभी स्ट्रेटजी इनकी है, कभी कामयाब नहीं होगी। ये अगर 10 जलसे भी करें ना, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा, एक जलसा करूंगा इन सारे 10 से क्यों होगा? क्योंकि मैं करता हूं पाकिस्तानी कौम के फ़ायदे के लिए जलसा। मैं जलसा करता हूं जब पाकिस्तानी कौम का पैसा चोरी हो, या मैं चाहता हूं कि इलेक्शन के अंदर रिफॉर्म्स हों। ये कर रहे हैं अपनी चोरी बचाने के लिए। डाकू सारे बाहर बैठ के जाके वहाँ लंदन की वो शॉपिंग कर रहा है, खाने खा रहा है, और यहाँ कह रहा है लोगों को कि आप सड़कों पे निकलो और मेरी चोरी बचाओ। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.